السلام علیکم. میں نے یہ جب سے دعا کا کیس شروع ہوا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, ایک انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر, ہر جگہ یہ کیس چل رہا ہے. 16 تاریخ سے جب سے دعا گئی ہے, جب سے لے کر اب تک میں نے تمام اپڈیٹس لی ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بچی جو کچرا پھینکنے گئی ہے اور وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے اور لاہور میں ملتی ہے. تو کیا جب وہ نکلی ہے گھر سے تو کیا وہ اکیلی گئی ہے, کسی کے ساتھ گئی ہے؟ اکیلی گئی ہے تو کیسے گئی ہے اتنا لمبا سفر کر کے؟ کسی چیز پر بھی گئی ہوگی, چاہے وہ کسی ٹرانسپورٹ کو بھی اس نے یوز کیا ہے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لی ہے یا وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے گئی ہے, جیسے بھی گئی ہے. کسی ایک اکیلی بچی کو اس طرح کوئی بھی, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہو, چاہے وہ کوئی لوکل بس, ٹرین یا کسی چیز سے بھی گئی ہے, وہ اکیلی نہیں جا سکتی. فاصلے اس کو کوئی لینے آیا ہے, اور اگر لینے آیا ہے تو وہ جب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ظہیر نام کا ایک بندہ اس کو لینے آیا ہے, تو وہ اس کی عمر بھی کم ہے. اور اگر وہ اس کو لینے آیا ہے تو دونوں کو ہی کسی پولیس نے نہیں پکڑا, کسی موٹر وے پہ ان کو نہیں روکا گیا, کسی نے ان کی چھان بین نہیں کی, اور اس کے بعد اگلے دن ہی ان کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے شناختی کارڈ کے بغیر. چلو ایویڈنس جو اس کے پیرنٹس دکھا رہے ہیں جس کے مطابق وہ 14 سال کی ہے, 16 سال کی بھی نہیں ہے, تو کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہماری گورنمنٹ, ہمارے جج, وکیل, ہمارے وکلاء, ہمارے مفتی ہر بات پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے دینے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اب تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان روتے بلکتے والدین کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے صرف یہی کہیں کہ ان کو چائلڈ پروٹیکشن میں دیا جائے دعا کو, اور جب تک اس کا کیس حل نہ ہو, جب تک ٹھیک ہے وہ پیرنٹس کو نہیں دینا چاہتے, یا وہ کہتی ہے کہ میں پیرنٹس کے پاس نہیں جانا چاہتی, جبکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی پریشر کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی ہے, وہ نیچرلی نہیں ہے. اس کا فیس, اس کی باڈی لینگویج, اس کے بات کرنے کا اسٹائل, ہر چیز بتا رہی ہے کہ وہ کسی ٹراما میں ہے, کسی دباؤ میں ہے, کسی ٹینشن میں ہے, یا لکھی لکھائی اور رٹی رٹائی باتیں دہرا رہی ہے. جہاں پر بھی اس نے بات کی, 1 سے 2 دفعہ اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور دونوں مختلف ہیں مگر ان کے الفاظ ایک ہی ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے پیرنٹس جو کہ اب 2-3 دن سے بالکل ہی انٹرنیٹ سے غائب ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے متعلق ہمیں بتایا جائے. یہ ہمارا رائٹ ہے, کیونکہ ہم سب پریشان ہیں. اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, اب ہماری بچیاں بھی یہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہیں. والدین ان پر اب اعتماد نہیں کریں گے, ان کو بھیجتے میں ڈریں گے. اپنی بچیوں پر تو سب کو اعتماد ہوتا ہے, سب اعتماد کرتے ہیں, لیکن باہر کا جو معاشرہ ہے, جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 14 سال کی لڑکی نہیں ہے, 16 سال کی, اور اس کا نکاح کر دیا ہے, اور وکیل نے بھی یہ ان کو, اور ججز نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر رہ سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ کوئی گینگ مافیا ہے, یہ کیا ہے, یہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے. آئندہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ہیں, یا جس طرح سے دوستیاں کر رہے ہیں اور اس طرح کی محبت میں کے چکر میں لڑکیاں ایک دوسرے کو پھنس کے اس گینگ مافیا کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تو پاکستان, پوری دنیا میں اس ٹائپ کے گیمز بند کر دیے جائیں. آئی نو کہ ایسا ممکن نہیں ہے, مگر میری ریکویسٹ ہے, میری خواہش ہے, میری وش ہے کہ اس طرح کے تمام گیمز جس کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں اور کالنگ کرتے ہیں, اس طرح کے تمام گیمز بند کر دیے جائے. کچھ نہیں تو پاکستان میں تو بند کر دیا جائے, پوری دنیا میں تو ناممکن ہے, لیکن کچھ نہیں تو پاکستان میں تو بند کر دیا ہے. ہماری ریکویسٹ ہے. یا پھر کوئی ایسا طریقہ کار, کوئی ایسی ایپس ہونی چاہیے جس کے ذریعے والدین اپنے بچوں کے موبائل, اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. آگے کا مسئلہ ہے یہ کہ آگے کیا ہونا ہے. اس وقت ریکویسٹ یہی ہے کہ دعا اور اس کے والدین جو اچانک غائب ہو گئے, ان کی خیر خیریت کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں, اور
ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہو رہے کہ وہ اچانک ہی غائب ہو گئے ہیں، جو اس قدر زیادہ اپنی بچی کی طرف سے پریشان تھے، اور ہمارے ووٹ ان کے ساتھ ہیں. اور اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں، مہدی کاظمی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، دعا کی والدہ کے ساتھ ہیں. اور جناب ہماری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ دعا زہرا کے کیس کو حل کرنے کے لیے اسے وہاں سے برآمد کیا جائے اور اسے چائلڈ کیئر سینٹر میں داخل کرایا جائے، جہاں پر چائلڈ پروٹیکشن ہوتی ہے، وہاں اس کا کیس لڑا جائے. ویسے تو اب اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، پوری دنیا میں اسے اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ وہ عزت اور اس کے ساتھ معاشرے میں اپنی سر اٹھا کے جینا اس کے لیے مشکل ہے. لیکن دعا تم فکر نہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کے گھروں کے اندر ہیں. یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے، جو کہنا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، جتنا دل کرتا ہے، جو دل میں ہے وہ بولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.